بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی سٹوری ہے محبت داغدار ہے، جسے تحریر کیا ہے فاطمہ زہرا نے۔ ہر محبت کرنے والے کو مشکلات سے کیوں گزرنا پڑتا ہے، کبھی رسم و رواج کا، کبھی رنگ و نسل کا، کبھی ذات پات کا، کبھی فرقہ واریت کا، تو کبھی چڑھتے سورج میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے لگی پنچایت کا، کبھی مذہب ناچاکیوں کا تو کبھی نفرت آمیز رویوں کا، کبھی گھریلو مجبوریوں کا تو کبھی خون کی سفیدی کا۔ آخر کیوں دو محبت کرنے والی روحوں کو ملایا نہیں جا سکتا؟ آخر کیوں انسان محبت کرنے والے کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ آخر کیوں ہم معاشرے میں بڑھتی بیماریوں کا خاتمہ نہیں کر کے امن و امان پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے؟ اس کے برعکس دیکھا جائے تو محبت کے نام پر کہیں کسی ماں بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہیں پر قتل و غارت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں محبت کی ہوس میں عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے تو کہیں محبت بازاروں میں بیچا جا رہا ہے، تو کہیں محبت کے نام پر عورت کو کوٹھے کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ آج کے محبت کے پجاریوں نے پاک محبت کرنے والوں کو بھی بدنام کیا ہوا ہے۔ آج کی تحریر ان لڑکیوں کے نام جو 2 دن کی محبت میں اپنی عزت کو سرے عام پامال کرتی ہیں اور ذہنی مریضہ بن کر اپنے اہل خانہ اور معاشرے کے لیے وبال بن کے رہ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی کے کشادہ لان میں ڈیسک پر بیٹھا خاموش لڑکا میرے دل کو بہت بھا رہا تھا۔ میرا دل بار بار مجبور کر رہا تھا اس سے بات کروں، اس کی خاموشی کی وجہ پوچھوں اور اس کے درد کو جان سکوں اور ایسے لفظ پرو سکوں جو اپنی خاموشی کو مسکراہٹ میں تبدیل کر سکے۔ شاید ایسا کرنے سے اس کی ساری پریشانی اور فکر ختم ہو جائے اور اطمینان قلب مل سکے۔ ایسا کرنے سے مجھے بھی سکون مل جائے گا، میری وجہ سے کسی کو 2 پل کی خوشی ملی۔ میں ڈیسک پر اس خاموش لڑکے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ 30 منٹ گزرنے کو تھے، اس نے ایک نظر بھی میری طرف اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے بات کا آغاز کیا۔ کیا ہوا ہے مسٹر؟ میری آواز کانوں میں پڑتے ہی اس نے ایک جھلک مجھ پر ڈالی۔ جی محترمہ، کچھ نہیں ہوا۔ مجھے تو آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی ایسی بات تو ہے جو آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، مجھے اپنی دوست سمجھ کر بتائیے۔ میں آج اپنے ایک خون کے رشتے سے بہت پریشان ہوں۔ اس نے میری غیرت اور آبرو کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا ہے، اپنے باپ کی پگڑی کو مٹی میں رون دی۔ اس نے ماں کے سفید دوپٹے کی لاج نہیں رکھی۔ ہاں، ہوں میں اس وجہ سے پریشان۔ میں کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کا عکس سامنے آتا ہے۔ مجھے ہر لڑکی سے نفرت ہو گئی ہے جو اپنے ارمان کو پورا کرنے کے لیے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ نفرت دیتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنے مزے کی خاطر اپنے والدین، بہن، بھائیوں کو زندہ درگور کر دیں اور آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیں۔ مل گئی خوشی آپ کو، اب آپ جا سکتی ہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے جو اس غصے کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ ہاتھ لگاتے ہی میرے اندر ایک گرم لہر دوڑی جو اس کے جسم کی تپش تھی۔ میں بس کسی کو خاموش یا تنہا نہیں دیکھ سکتی، میرے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میں کسی کو اس حالت میں دیکھتی ہوں تو میرا مقصد آپ کو غصہ دلانا نہیں تھا۔ اگر مجھے بے چینی نہ ہوتی تو میں بھی باقی لوگوں کی طرح اپنے کام میں مشغول اور لاپرواہ ہوتی۔ بہرحال آپ مجھے نہیں بتا سکتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ رکیے، آج پہلی بار کسی اپنائیت کا احساس ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ یار تم کتنی حسین ہو، تمہارے یہ خوبصورت ہاتھ، تمہاری یہ جھیل جیسی آنکھیں جس میں اتر جانے کو دل کرتا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں تمہیں چرا کر لے جاؤں تمہاری طرح کسی حسین وادی میں جہاں تم، میں اور ہمارے بچے ہوں گے۔ جانے من، آج تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ میرا بہت دل کر رہا ہے تمہاری آغوش میں سر رکھ کے سونے کو، پلیز آ جاؤ نا۔ اچھا بابا، آج نہیں، پھر کبھی آؤں گی۔ ویسے بھی تم اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟
ہمارے گھر رشتہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ یار ایک دفعہ میں باہر کا چکر لگاؤں اور سیٹل ہو جاؤں، پھر رشتہ بھی بھیج دوں گا۔ تم فکر کس چیز کی کر رہی ہو؟ تم میری ہی ہو۔ 15 دن گزر گئے، اس کی ایک کال اور میسج تک نہیں ملا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو دل کرتا ہے۔ دن بدن کمزور اور لاغر ہوتی جا رہی ہوں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگ گئے تھے۔ ماں اور بہنوں کو عجیب فکر کھائے جا رہی تھی۔ یہ محبت کے الفاظ بھی کیا چیز ہوتے ہیں نا؟ نہ سمجھ آ رہی ہوتی کہ کس نے دل سے ادا کیے ہیں یا وقتی طور پر زبان ہلا دی اور اگلے انسان کے دل میں ایک نئی خوش فہمی پیدا کر دیتی ہے۔ 45 دن گزرنے کے بعد تم کہاں چلے گئے تھے؟ نہ تم نے کال کی اور نہ ہی میسج۔ میں بہت فکر مند تھی تمہارے لیے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ جانے من، میں باہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپس آیا ہوں۔ اب تمہیں اڑا کر لے جانے کا خیال ہے میرا؟ اچھا جی جانے من، آج تو تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو نا؟ آخر کب تک یوں ہی دور سے دیکھوں گا تمہیں؟ اچھا بتاؤ کہاں آؤں؟ لیکن میں جلد ہی گھر واپس آ جاؤں گی، گھر والے شک نہ کریں۔ میں تمہیں ایک ہوٹل کا ایڈریس بھیجتا ہوں، صبح 11 بجے آ جانا۔ وقت ایک پرندے کی مانند ہوتا ہے، جب اپنی مٹھی میں ہوتا ہے تو اونچی پرواز کرتا ہے اور جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو زمین کی پستی میں دے مارتا ہے۔ آج وہ آ جائے گی، ساری تیاریاں مکمل ہیں، بس میرے حصے کا دھیان رکھنا۔ اتنی نایاب چیز جو تمہیں دینے لگا ہوں۔ تم کدھر ہو؟ میں ہوٹل کے باہر کھڑی ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جانے من، آپ نے ایک پکار دی ہوئی ہوتی اور ہم حاضر نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آ جاؤ، اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہوں، کچھ دیر باتیں کریں گے اور تم چلے جانا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انداز، چال چلن سب بدل گئے۔ یار چادر اتار دو، میں ہی تمہارا سائم ہوں۔ تم کتنی حسین ہو، ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ میں تم میں سما جاؤں، یہی میرا دل کرتا ہے۔ اچھا سناؤ، کیسا رہا تمہارا باہر کا سفر؟ اب حالات کچھ اچھے ہوں گے تو تم میرے گھر رشتہ بھیج دو۔ جانے من، بس تھوڑا صبر رکھ لو، بھیج دوں گا۔ اس کے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کے جسم کو اپنے قریب کیا۔ سائم، تم کیا کر رہے ہو؟ یار پیچھے ہٹو۔ پیچھے بھی ہٹ جاؤں گا، اتنی مشکل سے ہاتھ لگی ہو۔ میں چلانا شروع کر دوں گی، میں تمہاری نیت کو بھانپ گئی ہوں۔ ہا 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 ہا۔ اب کیا بچتا ہے جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ اچھا اب تم مجھے سمجھ ہی گئی ہو تو کچھ پل اور صبر کرو میری جانے من۔ چھوڑو مجھے، میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اوہو یار جلدی آؤ، چڑیا کے پر نکلنے لگے ہیں۔ یہ لو تمہاری امانت، میں نے جو ارمان اس کے ساتھ پورے کرنے تھے وہ تم کر لو اور میرا حصہ دے کر چلتے بنو۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہا ہا ہا، میں تمہارے لیے اتنی سستی کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم میرے لیے ایک حد تک نایاب تھی جب تک مجھے میرا حصہ نہیں ملا تھا، اب تم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم جیسی ہزار لڑکیاں میرے ہاتھوں سے گزری ہیں، آئی بڑی اپنے آپ کو نایاب بولنے والی۔ اچھا میں چلتا ہوں، اب میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم مجھے کیسے اس طرح تنہا چھوڑ سکتے ہو؟ خود بولا تھا تم نے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہا ہا ہا، کیا یہی ہوتی ہے محبت؟ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اس نے محبت کے نام پر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کی عزت پر جس کو ڈھانپنے کے لیے ابو جان نے ساری زندگی میں محنت کی، اور اس نے اپنی محبت میں اس کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ محبت کا نہیں بلکہ پیسے کا پجاری تھا۔ اس کی آنکھ سے ڈھلکتا آنسو میرے آنچل پر گرا۔ اس کی میں خاموشی کو اب سمجھی تھی۔ ہاں یہ ہوتی ہے محبت، جو کسی اپنے کو تکلیف میں نہ دیکھ سکے۔ وہ کس قدر اپنی بہن سے محبت کرتا تھا، شاید اس کی بہن یہ جان ہی نہیں سکی۔ افسوس۔ 2 منٹ کے لیے
عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایک عورت کی عزت ایک سفید دوپٹے کی مانند ہوتی ہے، جتنا سنبھال کر رکھو گے اتنا ہی خوبصورت لگے گا۔ اگر ایک چھوٹا سا داغ لگ جائے تو اس کی خوبصورتی ساری ختم ہو جاتی ہے اور داغدار کہلانا شروع ہو جاتا ہے۔